ملتان روڈ کے علاقے نواں کوٹ میں موجود مقبرہ زیب النساء کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ مغل شہزادی کا حقیقی مدفن ہے یا محض ایک 30 سے 35 فٹ اونچے مقبرے میں موجود کسی نامعلوم کی قبر کہ جس کا تاریخ میں کہیں کوئی ذکر نہیں؟ چوبرجی سے 4.5 کلومیٹر دوری پر موسم نبات سے فرلانگ بھر آگے برلب ملتان روڈ 17ویں صدی میں تعمیر کیے گئے مقبرہ زیب النساء کو ارد گرد قائم فرنیچر کی دکانوں اور عقب میں گنجان آبادی کے باعث اپنی تاریخی حقیقت اور حیثیت کو برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، خاص طور پر جب مقبرے کے داخلی دروازے پر لگا قفل بھی رہائشیوں کی آمد و رفت اور مقبرے کی حدود میں گاڑیوں کی پارکنگ کو نہ روک سکے۔ مقبرے کی دیکھ بھال کے انتظامات ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرکیالوجی ٹورزم ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے پاس ہے۔ محکمہ کی جانب سے ایک ملازم بھی وہاں تعینات ہے جو مقبرے کی صفائی وغیرہ کرتا ہے۔ بقول اس ملازم کے یہاں کبھی کبھار سیاح حضرات بھی آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سیاح مقبرے کے احاطے میں موجود گھروں اور وہاں کھڑی گاڑیوں سے کیا تاثر لیتے ہوں؟ محکمہ آرکیالوجی کی جانب سے مقبرہ زیب النساء کی تاریخی حیثیت کے بارے میں تفصیل داخلی گیٹ کے ساتھ بڑے سے بورڈ پر تحریر ہے، جسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وسیع باغ پر فرنیچر مارکیٹ اور آبادی کے قائم ہونے کی بڑی وجہ مقبرہ زیب النساء کی حقیقت بارے متضاد تاریخ ہے۔ میں شہزادی زیب النساء ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی اور چہیتی بیٹی، بادشاہ ہند کی پہلی بیوی دلرس بانو بیگم کے بطن سے دولت آباد دکن میں 15 فروری 1638 کو پیدا ہونے والی شہزادی زیب النساء دبلی پتلی، سرو قد، سفید رنگت، باریک ہونٹ، کالی آنکھیں، بائیں رخسار پر 2 تل، اپنے والد کی طرح لٹریچر سے محبت کرنے والی شہزادی زیب النساء فارسی زبان کی شاعرہ، شعری مجموعے دیوان مخفی سمیت 3 کتابوں، 15,000 سے زائد اشعار کی خالق، حافظہ قرآن، کسی بھی خاتون کی جانب سے لکھی جانے والی پہلی اور واحد تفسیر، زیب التفاسیر کی مصنفہ، فلاسفر، ماہر ریاضیات، ماہر علم الاداد، کیلی گرافر، میوزک کمپوزر، کیا نہیں تھی میں؟ فارسی کے عظیم شاعر محمد سعید اشرف نے مجھے سائنسی علوم کی تعلیم دی۔ میری لائبریری قانون، تاریخ اور لٹریچر سمیت تمام علوم کی کتب سے بھری تھی۔ میوزک سے میری دلچسپی اس قدر تھی کہ میں نے کئی گانوں کی دھنیں مرتب کی۔ میں شہزادی زیب النساء اسکالر ہی نہیں تھی، انسانوں اور انسانیت سے محبت کرنے والی نہایت نرم دل خاتون بھی تھی۔ جن لوگوں سے بادشاہ سلامت ناراض ہو جاتے اور انہیں سزا کا حقدار ٹھہراتے، میری کوشش ہوتی کہ ابا حضور سے انہیں معافی دلا دوں۔ شاید ہی کوئی ایسا بدقسمت ہو جسے میں نے معاف کرنے کے لیے کہا اور بادشاہ سلامت نے معاف نہ کیا ہو۔ میرے والد شہزادہ محی الدین جب میرے دادا شہنشاہ شاہ جہاں کے بعد ہندوستان پر تخت نشین ہوئے اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہلائے، اس وقت میری عمر 21 برس تھی۔ ابا حضور مجھ سے بہت سے معاملات پر مشاورت کرتے اور میرے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ 1662 میں جب ابا حضور ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب بیمار ہوئے تو معالجین کے مشورے پر آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے خاندان اور دربار کے ہمراہ لاہور آ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ ظاہر ہے میں نے تو ساتھ ہونا ہی تھا، مجھ سے اتنی محبت جو کرتے تھے۔ میں جب شاہی دربار پہنچا کرتی تو دیگر شہزادیوں کو حکم تھا کہ وہ میرا استقبال کریں۔ ایسی تھی میں، شہزادی زیب النساء۔ مجھے آرٹ سے عشق، پھولوں اور پودوں سے محبت تھی۔ مجھے باغ اچھے لگتے تھے، میں نے بہت سے باغات لگائے۔ میں شہزادی زیب النساء جس نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال اس باپ کی قید میں دہلی کے سلیم گڑھ قلعہ میں گزارے جو میرے مشورے پر اپنے فیصلے بدل دیا کرتے تھے۔ بادشاہ ہند کی جانب سے اپنی نظر بندی اور تاریخ کے جبر کو سہنے والی شاید میں پہلی شہزادی تھی جس سے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہوئیں۔ میں نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ کسی نے میری قید کی وجہ بادشاہ اورنگزیب کے وزیر کے بیٹے عاقل خان زری سے میری ناکام محبت کو قرار دیا اور میری اسیری کو بادشاہ سلامت کی غیرت کا معاملہ ثابت کیا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب کو شاعری اور میوزک سے میری دلچسپی گوارا نہ تھی، اسی لیے مجھے قید میں ڈال دیا گیا۔ حالانکہ ادب سے لگاؤ تو مجھے ابا حضور سے ورثہ میں ملا تھا، لیکن یہ سب فسانے ہیں، تاریخ کا سچ ہمیشہ اٹل ہوتا ہے۔ میں شہزادی زیب النساء شاید اپنے تایا دارا شکوہ کی طرح غیر روایتی طریقے سے سوچتی تھی۔ میں سچ کا ساتھ دینا چاہتی تھی کیونکہ میں نے ساری زندگی سچ ہی پڑھا اور سچ ہی لکھا۔ میری تعلیم اور عمر بھر کی ریاضت کا تقاضا تھا کہ سچ کا ساتھ دوں۔ والد کے بعد اقتدار کی منتقلی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی محمد اکبر کی حمایت کروں اور اسی جرم میں اپنی زندگی کے آخری 20 سال کفن کی مانند سفید لباس میں قید تنہائی میں گزار دیے۔ شاید میں بھول گئی تھی کہ ابا حضور نے میرے تایا دارا شکوہ کو بھی برداشت نہیں کیا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو کس طرح اپنے مقابلے میں برداشت کرتے۔ میں شہزادی زیب النساء 2 دہائی کی طویل اسیری نے مجھے بیمار کر دیا اور میں محض چند دن
ذلیل رہنے کے بعد اس دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ میرا انتقال 26 مئی 1702 میں ہوا۔ لاہور کے کشمیری دروازے کے باہر 30 ہزاری باغ میں مجھے دفن کیا گیا۔ شاہی روایات کے مطابق یہیں میرا مقبرہ بنا، لیکن برطانوی حکومت نے ریلوے لائن بچھانے کے لیے کشمیری بازار کے باہر میرے مقبرے کو میری مرکز سمیت آگرہ میں شہنشاہ اکبر کے مزار میں منتقل کر دیا۔ وہی میری آخری آرام گاہ ہے۔ لاہور کے ملتان روڈ پر نواں کوٹ کے علاقے میں موجود اس تاریخی عمارت کو میرا مقبرہ قرار دیا جاتا ہے، جسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ میرا مقبرہ نہیں، یہ تو میرے باغی تایا دارا شکوہ کے شکست خوردہ حامیوں کی جانب سے اس مزاحمتی سوچ کو زندہ رکھنے کی علامت ہے جو میرے خون میں موجود تھی اور مجھ سے منسوب ہے۔ میں شہزادی زیب النساء، باغی شہزادی اور مزاحمت کی علامت۔ مغل طرز تعمیر کی تاریخ پر اگر سرسری نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مغل عمارت وسیع باغ کے مرکز میں تعمیر کی گئی۔ مقبرہ زیب النساء بھی ایک وسیع باغ کے عین وسط میں تعمیر کیا گیا تھا، مگر اب اس باغ کا وجود ختم ہو چکا۔ تاہم اس باغ کی نشانی کے طور پر 3 برجیاں اب بھی موجود ہیں، جہاں ان دنوں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کام جاری ہے۔ اس حوالے سے استعمال ہونے والے مٹیریل کی اگر بات کی جائے تو آج کے دور ٹائلیں اور سیمنٹ کیا ان برجیوں کی قدیمی اور تاریخی حیثیت کو مسخ کرنے کے لیے کافی نہیں؟ رہائشی مکانات میں گھری یہ پہلی برجی تقریباً 20 سے 25 فٹ اونچی اور 8 سے 10 فٹ چوڑی ہے۔ اس کے ارد گرد لوہے کا جنگلہ لگا کر اسے محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ اس برجی کے عین درمیان میں اوپر جانے کے راستے کے آثار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس پہلی برجی سے دوسری برجی کا درمیانی فاصلہ تقریباً 100 گز کے قریب ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے 4 فٹ چوڑی ایک گلی سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے دونوں جانب کئی منزلہ گھر ہیں۔ یہ علاقہ بھی اسی باغ کا حصہ ہے جس کے عین وسط میں شہزادی زیب النساء کا مقبرہ۔ یہ گلی بیرونی سڑک سے قدرے اونچی اور اس دوسری برجی پر جا کر ختم ہوتی ہے، جو پہلی برجی کی نسبت 2 گنا بڑی ہے۔ کسی زمانے میں یہ شاندار ڈیوڑی ایک فصیل دار باغ کا مشرقی داخلی دروازہ تھا۔ اس ڈیوڑی کے بیرونی طرف کی گئی کاشیکاری بہت حد تک خراب ہو چکی، تاہم کچھ باقیات اب بھی موجود ہیں۔ اس ڈیوڑی کی چھت کے اوپر کونوں پر 12 دری والی گنبد دار چھتریوں کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ڈیوڑی کی چاروں چھتریوں تک جانے کے لیے راستے موجود ہیں، تاہم ان سیڑھیوں کی حالت خاصی خستہ ہو چکی، یہاں بھی ان دنوں کام جاری ہے۔ یہ ڈیوڑی بھی 3 اطراف سے رہائشی مکانات میں گھری ہوئی ہے۔ اس ڈیوڑی سے کم و بیش 100 گز دوری پر تیسری برجی ہے، جس کے تینوں اطراف پر رہائشی مکانات ہیں۔ ان گھروں کا راستہ بھی اس برجی کے احاطے سے نکلتا ہے۔ یہ برجی بھی پہلی برجی کی طرح 20 سے 25 فٹ اونچی اور 8 سے 10 فٹ چوڑی ہے۔ اس کے درمیان میں بھی سیڑھیوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ یقیناً یہ تینوں برجیاں مقبرہ زیب النساء کے باغ کی وہ نشانیاں ہیں جو زمانے کے حوادث کے باوجود آج بھی مغل بادشاہت کے جاہ و جلال اور باغات سے محبت کی علامت ہے۔ خواجہ آفتاب حسن، حریف ڈیجیٹل